اگر حالات نہیں بدل رہے تو کیا کریں؟ حالات نہ بدلیں تو خیالات بدل لیں، خیالات نہ بدلیں تو خیالات کو بدلنے کی دعا مانگیں، پھر بھی خیالات نہ بدلیں تو وقت کو وقت سے بدل دیں۔ اگر رکوع میں 3 بار تسبیح کرتے تھے تو اب 5 یا 7 بار کر کے دیکھ لیں۔ دعا میں 10 منٹ لگاتے تھے، اب 15 لگا کر دیکھ لیں۔ یہ سب کچھ کر کے بھی حالات، خیالات کچھ بھی نہیں بدلے تو خیالات کو آنے دیں، اور خیالات کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ، اور پریشان کریں گے تو اس کے سامنے یہ آیت مبارکہ رکھ دیا کریں، ہم اپنے بندے پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو بس اس کا مطلب سمجھا دے خود کو کہ جو بھی یہ کچھ ہے اسے اٹھانے کی ہمت مجھ میں ہے، ورنہ میرا مالک کبھی مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالتا۔ حالات سے مت گھبرائیں، یہ خیالات کی پیداوار ہیں۔ ابھی کچھ سخت ہے تو آیت مبارکہ ہے نا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ گرتے پڑتے، روتے دھوتے، منتیں، ترلے، واسطے، قسمیں، آنسو، سسکیاں، سب کچھ دنیا کے لیے کر کے دیکھ لیا، کچھ بھی بدلا؟ اب یہی سب اس کے سامنے کرے جس نے پیدا کیا، جو رازق ہے، زندگی، موت، عزت، ذلت کا مالک ہے۔ سوچ کو بدلیں اور بہت محنت کریں، خود کو یقین دلائیں کہ اب ساری کی ساری توانائیاں اس کو منانے میں لگانی ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر تو ہاتھ جھولی میں رکھ کے تھوڑی سینے سے لگا کر سر جھکا لیں اور اس سے دعا کریں، اے میرے مالک، حالات، خیالات، عادات کچھ نہیں بدل رہے، مجھے بدل دے، جیسا تو چاہتا ہے ویسا بدل دے۔ اور 1-2 بار مانگ کر تھک نہیں جانا، برسوں کی مٹی ہے، تھوڑا وقت تو لگے گا لیکن انشاءاللہ سب بدل جائے گا، وقت بھی، خیالات بھی اور حالات بھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کو بھی مصیبتیں، مشکلات اور پریشانیاں تو آتی ہوں گی، آپ کے چہرے پر کبھی اثرات نہیں دیکھے، آپ کے مضبوط بننے اور زاہد بننے کا راز کیا ہے؟ کچھ تو بتائیں۔ تو انہوں نے 4 جواب دیے۔ نمبر 1، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے میرا رزق مجھے ہی ملے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے لے نہیں سکتی، میرا دل مطمئن رہتا ہے۔ نمبر 2، اور مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ لوگوں کو یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے ایک ایک پل سے اللہ واقف ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ مجھے اس حالت میں موت آ گئی تو میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ نمبر 3، مجھے یقین ہے کہ میرا کام مجھے ہی کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہہ سکتا آپ بہت اچھے ہو میرے بھائی، کیا خیال ہے میں نے آج بہت تھکا ہوا ہوں، آج ظہر کی رکعات زیادہ ہیں تو آج آپ پڑھ دو، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے ہی پڑھنی ہے، میں اپنے کام میں لگا رہتا ہوں۔ نمبر 4، مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ موت کا شیر جوان ہے، وہ کسی بھی وقت مجھے دبوچ سکتا ہے، اس لیے میں اس موت کی تیاری میں رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے زندگی کے راز کے 4 زاویے، اس وجہ سے میں ہر وقت مطمئن رہتا ہوں۔ یہ 4 راز سمجھ جاؤ، زندگی میں پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مصیبت کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرے اور اجر کی امید نہ رکھے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، البتہ اگر وہ اپنے گناہوں کے کفارہ کے علاوہ صبر اور ثواب کی امید کو ملا دے تو یہ ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ ثواب کی توقع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس صبر کا بدلہ ملے گا، اس لیے وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور اللہ انہیں اس کے مطابق عطا کرتا ہے جس طرح وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ صحیح مسلم 342۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، آزمائش وہاں آتی ہے جہاں دل ہل جائے، وسوسے آنا شروع ہو جائیں، یقین ڈگمگانے لگے، خوف ستانے لگے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں واپس لوٹا دے گا، لیکن وعدے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر حضرت آسیہ کے پاس پہنچا دیا، یعنی جس کو جس سے بچانا تھا اس کو وہیں پہنچا دیا۔ ناکامی کے حالات بنا کر، یقین کو آزما کر اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے، اور پھر واپس بیٹے کو ماں سے ملوایا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔